وأدهشني وأنبني وأبكاني. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ کتب احادیث کے اندر یہ واقعہ معروف ہے کہ 3 قسم کے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا تھا. ان کے عمل تو بظاہر بہت بڑے تھے. ان کا اس دنیا میں عملوں کا کوئی مقابلہ نہ تھا. پہلا شخص قاری قرآن تھا. کیا فضیلت ہے اس قاری قرآن کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو بھائی جو ہے اپنے بھائی سے بھاگنے والا ہوگا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگنے والا ہوگا، کوئی رشتہ کام نہ آنے والا ہوگا اور لوگوں کو اپنے عملوں کی فکر ہوگی. لیکن جب یہ قاری قرآن قیامت کے حضور پیش ہوگا تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تو اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کر جس طرح تو اس دنیا کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور جنت کی منازل، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. یہ مقام ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ان کو اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. ان میں ایک یہ قاری قرآن بھی ہوگا. دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا. کتنا ہی بڑا عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے شہید کا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، لیکن ایسا شخص بھی اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مال و دولت سے نوازا ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن اس کو پیش کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس مال کا کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ کے اندر اے اللہ اس کو خرچ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک۔ آخر مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، پھر ان تین لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں کیوں پھینک دیا گیا؟ اسی طرح ان کے مقابلے کے اندر صحیح بخاری مسلم کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک زانیہ عورت ہے، اس نے صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر۔ ایک طرف یہ تین لوگ ہیں کہ جن کے عمل سب سے افضل ہیں، لیکن ان کو اوندے منہ جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وہ بدکارہ عورت ہے، لیکن اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں داخل کر۔ آخر ایسا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت قبول کرتا ہے؟ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں اور ان کو ایک نصیحت کرتے ہیں دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے۔ یہی نصیحت ہمارے کام آنے والی ہے۔ اگر ہمارے عملوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت موجود ہے تو ہمارا عمل چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے۔ لیکن اگر یہ نصیحت موجود نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی ہمارے کسی کام کا نہ ہوگا۔ یہ کیا نصیحت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ خیر خواہی کیا چیز ہے؟ خیر خواہی کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے نے جب کوئی عمل کرنا ہے وہ اپنی دلی رضا سے، اپنی رضا مندی سے اس کو پر عمل کرتا، وہ عمل اس کی مجبوری نہ ہو۔ مثلا اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے اس لیے نہیں پڑھنی کہ فرض ہے، نہ پڑھی گناہ ہوگا جہنم میں جائے، بلکہ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دلی رضا مندی کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو، دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر کہ میری خوشی اسی میں ہے کہ میں اس وقت جا کر اپنے رب کو سجدہ کروں، اگر ہمارے عمل کے اندر ایسی خیر خواہی موجود ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ ہمارا جتنا بھی دین ہے پورے دین کے اندر خیر خواہی کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تین لوگ جن کے بڑے بڑے عمل تھے ان کے عمل میں خیر خواہی نہ تھی، اللہ نے اوندے منہ جہنم میں پھینک۔ لیکن وہ عورت کہ جو بدکارہ تھی لیکن اس نے اس کتے کو پانی پلایا تھا، اس کے عمل کے اندر خیر خواہی موجود، کوئی اس کو دیکھنے والا نہ تھا، اس نے وہ عمل کیا تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو اللہ کو اس عورت کی خیر خواہی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ خیر خواہی کس کے ساتھ کریں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں للہ، اللہ کے لیے خیر خواہ بنو، وہ کام جو اللہ کی ذات کے لیے کرنے مخلص ہو کے اپنی خوشی سے کرو، ان کو اپنی مجبوری نہ بناؤ۔ اسی طرح والی کتاب ہی، اور اس کی کتاب قرآن مجید اور جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابیں نازل کرتا ان سب کے لیے خیر خواہ مخلص ہو جائے کہ ان کو خوشی سے دلی اطمینان سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی تلاوت کیا، اور جب ان کی تلاوت کرو تو اس کے اوپر عمل بھی کرو، یہ خیر خواہی ہے۔ اسی طرح ولی رسول ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دین میں اپنے رسول سے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ اگر سیرت کسی کی دیکھنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اسوہ حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اگر ہمیں کوئی عمل کرنا ہے تو وہ عمل جو ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اسوہ سے، آپ کے فرامین سے سیکھنا چاہیے۔
یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی۔ اسی طرح آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان حکمران، ائمہ، بڑے لوگ، علماء، حکمران اور عوام الناس، ان سب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ مثلا اگر کوئی مسلمان آپ کو دکھتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو کہیں کہ تو بہت گنہگار ہے، تو جہنم میں جائے گا، بلکہ ہمیں اس کی اصلاح اور خیر خواہی کرنی چاہیے۔ یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کرام پر کتنے ہی ایسے ظلم تھے جو ناقابل برداشت تھے، لیکن کسی صحابی نے اف تک نہ کہی، بلکہ سب اپنے دین کے لیے مخلص اور لوگوں کے لیے مخلص لوگ تھے۔ طائف کی وادی کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم کیا گیا کہ آپ ظلم کی وجہ سے نابرداشتہ ہو کر بیٹھ جاتے، لیکن کفار کیا کرتے؟ آپ کو پھر کھڑا کر دیتے اور پھر آپ کے اوپر پتھر برساتے۔ یہ عالم تھا، لیکن اللہ نے فرشتے جب بھیجے کہ طائف والوں کو برباد کر دیے جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیا سیرت دکھائی کہ ان کو کچھ نہ کہنا، شاید ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو بعد میں مسلمان ہو جائیں۔ تو یہ ہے ہمارا اصل دین، کہ دین میں اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ دین کی دعوت اور تبلیغ کرنے میں ہر عمل کے اندر مخلص ہو جانا اور خیر خواہ دین کا بن جانا، یہی دین ہمیں سکھاتا ہے، اور خیر خواہ ہونے سے ہی اللہ تعالی ہمارے دین کو قبول کرتا ہے۔ بسا اوقات ہمارے کچھ عمل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ کتاب و سنت کے اندر ایسے عمل 15 سے زائد ہیں، بے شمار عمل ہیں۔ چند عمل آج کے اس خطبہ الجمعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایسے عمل جن کی وجہ سے بندہ اپنی نیکیاں برباد کر بیٹھتا ہے، اس کی نیکیاں بھی کسی کام آنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مل مفلس، مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا مفلس تو وہ ہوگا کہ جس کے پاس کوئی درہم، کوئی دینار، دنیا کی دولت، مال و متاع نہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مفلس تو وہ شخص ہوگا کہ جب اس کو کل قیامت کے حضور، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا قیامت والے دن، تو کیا ہوگا کہ اس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر ان سب مظلوموں کو اس ظالم بندے سے بدلہ دلائے گا۔ تو اس کی جتنی نیکیاں ہوں گی وہ دوسرے لوگوں کے اندر تقسیم کرتی جائیں گی، اس کی نیکیاں اس کے کسی کام نہ آئیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس شخص کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو کچھ عمل ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہماری نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ عام طور پر ہم نے سنا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک اچھائیاں جو ہیں یہ برائیوں کو ختم کرتی ہیں، لیکن بعض ہماری برائیاں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتی ہیں۔ اللہ ناراض ہوتا ہے ہماری ایسی برائیوں سے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں بھی ختم کر دیتا ہے، اور ایسے بندوں کی نیکیوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ چند عمل آپ کے سامنے پیش کریں۔ پہلا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ وہ بندہ جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس کے عملوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر کے اندر یہ بات فرمائی کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کی طرف اس چیز کی وحی کی گئی کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے عملوں کو ختم اور ضائع کر دے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے کی تھی۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انبیاء بھی شرک کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو بھی ضائع کر دے گا۔ تو پہلا عمل ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ دوسرا عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم ہے کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرامات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اعمالہم کرامات،
ان کے عمل جو ہے وہ راکھ کی طرح ہے جو ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور ان کا وزن بھی نہیں ہوتا. اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. کہ وہ عمل تو کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے عمل راکھ کی مانند ہے جس کا وزن بھی کوئی نہیں ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو وہ عمل بکھر جاتے ہیں. ذالک هو الضلال البعید. ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں یہ بہت دور کی گمراہی کے اندر ہے. اور یہ کفر کیا ہے؟ یہ ہم لوگوں کے اندر بھی موجود ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ البتہ تحقیق استہزاء اور مذاق کیا گیا انبیاء رسولوں کے ساتھ جو آپ سے پہلے آئے تھے. اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ قل کہہ دیجئے بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ جو اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تم کوئی عذر نہ پیش کرو بلکہ تم نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ لوگ ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں. یہ ہمارا کفر کیا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی باتیں ہیں کہ دین کے شعائر کا مذاق اڑانا، کسی شخص نے داڑھی رکھی ہے اس کی داڑھی کا مذاق اڑانا، داڑھی پر لطیفے بنانا، اور اسی طرح وہ بندہ جو دین کے اوپر عمل کرنے والا ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، اس کو مزاحن استزاحن چھیڑنا. یہ سارا کفر اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ ہے. اور اس کی بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اس کے دین کا استہزاء کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور اللہ کی نافرمانی کو پسند کرنا، یعنی وہ عمل جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ان عملوں کو پسند کرنا، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ عمل نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو پسند کرنا اور اطاعت کو ناپسند کرنا، تو یہ عمل بھی ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بدلہ یہ اس لیے دیا ہے کہ انہوں نے اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، ان چیزوں کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی تھی، جن سے اللہ ناراض ہوتا، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور جس سے اللہ راضی ہوتا تھا اس کو یہ لوگ ناپسند کرتے تھے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے عملوں کو ختم کر دیا، مٹا دیا. تو ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اور وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیکیاں ان کو ختم کرنے والا. اللہ کے حضور وہ نیکیاں کسی کام آنے والی نہیں ہیں. اسی طرح انسان کا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو پسند کرنا، مرتد ہو جانا، یہ عمل بھی ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین، مذہب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اسلام ہے. دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کو تلاش کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کوئی عمل اس کا قبول نہیں کیا جائے. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کے ذریعے اسلام کو چھوڑ کر اللہ اس کے نافرمان بن کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ آیات بتلاتی ہیں کہ ایسے لوگوں کے عمل کوئی قابل قبول نہیں ہو. عام طور پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن انسانیت کے علم بردار ہیں، انسانیت کا بہت خیال کرنے والے ہیں، وہ کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ایسے لوگ جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب پر چلنے والے ہیں ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. سوچنے والی بات بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اس کی جنت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو ان کا جنت کا مطالبہ کیسا؟ وہ کیسے جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ بعض دانشور لوگ بھی اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں
کہ جنت میں جانے کے لیے اسلام کافی نہیں ہے بلکہ دوسرا مذہب بھی ہمیں جنت میں لے جائے، وہ اللہ قرآن مجید کی ایک آیت سے شبہ پیش کرتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، کہ بے شک وہ لوگ جو یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، صابی ہوئے، نیک عمل کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر رکھا۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو آیت ہے اس کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ ماضی کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید کے نزول سے قبل کی بات ہے کہ اسلام سے قبل جو لوگ نیک تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو تیار کیا، لیکن اسلام کے آنے کے بعد ایسا کوئی بھی شخص جو اسلام کے کسی عمل کو ناپسند کرتا ہو یا اسلام کو ناپسند کرتا ہو، جتنا مرضی نیک ہو، اللہ تعالیٰ کے اس کے عملوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک پانچواں عمل ہے کہ انسان کا مرتد ہو جانا، اسلام کو ناپسند کرنا، دوسرا مذہب اختیار کر لینا، یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح چھٹا عمل، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حق تلفی کرنا، کسی کے اوپر ظلم کرنا۔ مسند احمد وغیرہ کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کے اوپر بھی ظلم کیا، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نا انصافی کی، فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ، وہ آج اس دنیا کے اندر ہی اپنے اس معاملے کو حل کر لے، اس سے پہلے کہ کل قیامت کا دن آئے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی نیکیوں کو اس مظلوم کے پلڑے کے اندر ڈال دے۔ اسی طرح ساتواں عمل کہ کسی بندے کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، جو شخص کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، یعنی کسی مسلمان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے اور یہ کہے کہ اللہ کی قسم تو جنت کے اندر نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بھی پسند نہیں ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے غصے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یتألی علی ما لم اقل، کہ کون ہے وہ شخص جس نے میرے بارے میں یہ بات کہی جو میں نے کہی نہیں ہے۔ فقد غفرت لفلان واحبطت عملک، میں نے فلاں کو تو معاف کر دیا ہے، اس کے عملوں کو مٹا دیا ہے۔ تو ایسا قول کسی بھی مسلمان کے متعلق کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، تجھے معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مشکات شریف کے اندر ایک واقعہ موجود ہے دو لوگوں کا کہ دو دوست تھے، ایک بہت نیک ہے اور دوسرا بہت گناہ گار ہے، بدکار ہے۔ نیک شخص عبادت کر رہا ہے، سجدے میں گیا ہے، تو بدکار نے کیا کیا، اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ لیا، اس کا استہزاء کیا۔ تو اس نیک بندے نے بھول کر یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ عمل پسند نہ آیا، اس کے معاملات کے اندر کوئی دخل اندازی کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کو جہنم میں ڈال دیا، اور جو گناہ گار بندہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو ایسا عمل، ایسا ہمارا رویہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کہ تو بہت گناہ گار ہے، تو بدکار ہے، مجھ سے دور رہ، تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، تو جہنم میں جائے گا، یہ ہمارے خود کے عملوں کو برباد کرنے کے مترادف۔ اسی لیے حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث آپ کے سامنے میں نے شروع کے اندر بیان کی کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس میں کیا چیزیں تھیں؟ اللہ کے لیے خیر خواہ ہونا، اس کے رسول کے لیے خیر خواہ ہونا، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہ ہونا، اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ ہونا۔ تو اسلام ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بننا سکھاتا ہے، نہ کہ لوگوں کے اندر فساد فتنہ برپا کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے بھی ہمیں یہی چیز بتلائی، یہی عمل ہمیں سکھایا کہ بے شمار مظالم صحابہ کرام پر ڈھائے گئے تھے، کون کون لوگ تھے ان کے اندر موجود، لیکن کیا تھا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے، فلاں کو معاف نہ کرے، بلکہ ان کی ہمیشہ کوشش یہی تھی کہ دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ کیوں؟ جتنے لوگ اسلام کے اندر آئیں گے، اسلام سے محبت کریں گے، اسلام کا اسی کے اندر فائدہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں
دوسرے مسلمانوں سے محبت کرنی چاہیے، دوسرے مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کو پھیلانا چاہیے۔ بے شمار حدیثیں آپ ان کا مطالعہ کر لیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص جو ہے اس کے مطابق چلنے والا جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا۔ مسلمانوں میں تفریق نہیں پیدا کی، بلکہ کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، کسی فرقے کا نام نہیں لیا، بلکہ کیا کہا؟ المسلم، جو مسلمان ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی فرقے کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا کہ مسلمان کو برا بلا کہنا، اس سے لڑنا جھگڑنا جو ہے یہ کفر ہے، فسق ہے، گناہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت بحیثیت مسلمان کی اور ہمیں بتایا کہ جب تک اگلا بندہ مسلمان ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، جب تک وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے ساتھ لفظ مسلم لگا ہوا ہے، وہ تمہارا بھائی اور تم اس کے خیر خواہ ہو۔ تو دین ہمیں ہر چیز کے ساتھ اپنے ہر عمل کے اندر خیر خواہی سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے عملوں کے اندر خیر خواہی چاہیے۔ اگر خیر خواہی نہیں ہے، عبادت کسی کام کی نہیں ہے، ہماری نیکی کسی کام کی نہیں ہے۔ لیکن اگر ان سب کے اندر خیر خواہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ تم نے معروف میں سے، نیکی میں سے، اچھائی میں سے کسی بھی چیز کو حقیر نہیں جاننا۔ اور مثال کیا تھی؟ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ تَلْقَى، اگرچہ تو اپنے بھائی کو خوش باش مسکراتے ہوئے چہرے سے ہی کیوں نہ ملے، یہ بھی نیکی ہے، اور اس کو بھی حقیر نہیں جاننا۔ اگر اللہ کو ہماری یہی نیکی بھی پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی ہمیں جنت کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ تو ہر نیکی اس کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے، اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔